12:40 PM پر یہ جہاز اس آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ 2:20 پر یہ جہاز 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، یعنی کہ آگے سے یہ نیچے کی طرف ڈوبنا شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا جہاز جس کو بنانے والی کمپنی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ RMS ٹائٹینک ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس میں سوار ہوتے ہیں 2240 لوگ، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے انڈسٹریل ایکٹر اور امیر لوگ تھے۔ آپ کو اس جہاز کے بارے میں بتا دیں کہ اس کو بنانے میں 3 سال کا عرصہ لگا تھا، اور اس جہاز کو بنانے میں جو کاسٹ آئی تھی وہ آئی تھی $7.5 ملین۔ انفلیشن کے حساب سے اگر آج کا ریٹ بتائیں تو یہ بنتا ہے $400 ملین۔ یہ جہاز بہت بڑا جہاز تھا، 269 لینتھ میں اور اونچا 50 میٹر سے بھی زیادہ تھا۔ یہ جہاز کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ اس جہاز میں جو لوگ سوار ہوئے تھے وہ بہت ایکسائٹ تھے اس بات کو لے کر کہ یہ جہاز کبھی ڈوبے گا نہیں، کیونکہ جس کمپنی نے یہ جہاز بنایا تھا انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز انسنکیبل ہے، کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اس کمپنی کے جو چیئرمین تھے انہوں نے پبلک میں آ کر یہ کہا تھا کہ یہ جہاز انسنکیبل ہے اور یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ 10 اپریل 1912 کو یہ جہاز اپنا سفر شروع کرتا ہے، اور اس جہاز کے جو کیپٹن ہوتے ہیں ایڈورڈ جان سمتھ، وہ جہاز چلانے والے کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ نے جہاز کی سپیڈ کم نہیں رکھنی۔ یہ جہاز جا رہا تھا 40 کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے۔ اس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ 2 دن بعد ان کو وارننگز ملنا شروع ہو جاتی ہیں، آئس وارننگ، یعنی کہ جو آس پاس والے جہاز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو وارننگز دیتے ہیں اگر کوئی آگے خطرہ ہو، تو ان کو وارننگز ریسیو ہوتی ہیں، لیکن یہ وارننگز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ دوسرے جہازوں کی طرف سے یہی بتایا جاتا ہے کہ آگے بڑے بڑے آئس برگ ہیں، بڑے بڑے برف کے چٹان ہیں، لہٰذا آپ نے احتیاط سے چلنا ہے۔ لیکن اس جہاز کا عملہ اور کیپٹن ان وارننگز کو اگنور کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ جہاز انسنکیبل ہے، اگر کوئی مصیبت آ بھی گئی تو یہ جہاز کبھی ڈوبے گا نہیں۔ اس کے بعد ان کو اگلے دن اور نئی وارننگز ملتی ہیں، 7 وارننگ۔ یہ ان وارننگز کو اگنور کر دیتے ہیں اور اسی سپیڈ سے چلتے رہتے ہیں۔ اس جہاز کے اوپر ایک کروز نیسٹ بنا ہوا تھا جہاں پر 2 آدمی بٹھائے ہوئے تھے جو کہ آگے دیکھ رہے تھے کہ کوئی چیز تو نہیں آ رہی۔ اچانک انہوں نے 14 اپریل 1912 کو رات کے وقت 11:39 پر دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑا آئس برگ ہے۔ انہوں نے گھنٹی کڑکائی جلدی سے اور نیچے کال کی کہ آگے ایک آئس برگ ہے، آپ جہاز کو لیفٹ موڑے۔ ان کے لیفٹ موڑتے موڑتے یہ جہاز اس آئس برگ سے جا ٹکرایا۔ 11:40 PM پر یہ جہاز اس آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ تقریباً 10 سیکنڈ تک یہ جہاز اس سے ٹکراتا گیا، اور اس کے نیچے رائٹ سائڈ پر بہت بڑے سوراخ ہو گئے، ایک چھید ہو گیا جس سے اس جہاز میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ اس جہاز کے کیپٹن سمتھ نے نقشہ نکالا اور نقشے کو دیکھا کہ جہاز میں کہاں پر چھید آیا ہے، کہاں پر جہاز میں سوراخ ہوئے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد کیپٹن سمتھ نے جیک سمتھ کو آرڈر دیا کہ آپ مدد کے سگنل بھیجیں، آس پاس والے جہاز ہمیں بچانے کے لیے آ جائیں گے۔ جیک سمتھ اس کہانی کے جو ہیرو ہیں وہ سگنل بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی جواب موصول نہیں ہوتا آس پاس والے جہازوں سے، لیکن آخرکار 107 کلومیٹر ایک جہاز تھا جس سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے، اور وہ جہاز جس کا نام RMS کارپیٹیا تھا ان کی مدد کے لیے وہاں سے ریٹرن واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جہاز اتنا دور تھا کہ اگر اپنی ٹاپ سپیڈ سے بھی ٹائٹینک کی طرف آئے تو اس کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ یہاں پر کیا ہو رہا تھا RMS ٹائٹینک پر کہ اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے نیچے ایک جو باڈی لگی ہوئی تھی اس جہاز کی، جو ہب تھی وہ ڈبل تھی۔ یہ اس لیے بنائی گئی تھی کمپنی کی طرف سے، اگر جہاز کا کسی چیز سے اگر ٹکراؤ ہو بھی جائے تو یہ باڈی ٹوٹے نہ، لیکن اس کے جو ٹکراؤ ہوا تھا وہ آگے نیچے کی طرف ہوا تھا جہاں پر سنگل لیئر لگی ہوئی تھی۔
اور وہ لیئر ٹوٹ گئی تھی جس سے اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ اس میں پانی بھرتا گیا۔ اس کے نیچے 16 ٹینک لگے ہوئے تھے۔ یہ ٹینک اس لیے لگائے گئے تھے کہ پانی ان میں بھرا جائے اور جہاز کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کیپٹن سمتھ اپنے عملے کو آرڈر جاری کرتے ہیں کہ جہاز میں جو لائف بورڈ ہیں ان کو نکالیں اور ان میں سوار کر کے لوگوں کو جہاز سے نیچے اتارا جائے تاکہ لوگوں کی جانیں بچا سکیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس جہاز سے لائف بورڈ نکالی جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے آپ کو بتا دیں کہ اس جہاز میں صرف 20 لائف بورڈز ہوتی ہیں جو کہ صرف 1200 لوگوں کو سوار کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس میں 700 پلس لوگ سوار ہوئے۔ باقی سب لوگ اپنی موج مستی میں لگے رہے۔ ان کے خیال میں یہی تھا کہ اگر جہاز ٹکرا بھی گیا ہے تو یہ جہاز انسنکیبل ہے۔ کمپنی نے ایڈز نکالے تھے کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا، لہذا انہوں نے یہ خیال نہیں کیا۔ پہلے مرحلے میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو نیچے اتارا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ بورڈز نیچے اتارتے گئے۔ جو لوگ ان بورڈز میں سوار ہوتے گئے وہ تو نیچے اترتے گئے، باقی لوگ اپنی موج مستی میں لگے رہے۔ جب تک آخری لائف بورڈ نیچے اتاری گئی تب تک لوگوں کو پتا چلا کہ اس جہاز میں تو واقعی پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے اور یہ جہاز جلدی ڈوبنے والا ہے۔ آخری بورڈ پر لوگ چھلانگیں لگا کر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کیا ہوا کہ 700 سے پلس لوگ ہی لائف بورڈز میں سوار ہو سکے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ 2:20 پر یہ جہاز 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، یعنی کہ آگے سے یہ نیچے کی طرف ڈوبنا شروع ہو گیا اور جو اس جہاز کی پیچھے والی سائڈ تھی وہ اوپر کی طرف ہو گئی، جو پروپیلر تھے وہ اوپر کی طرف ہو گئے اور یہ جہاز تیزی سے ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اس میں باقی جو لوگ رہ گئے تھے وہ تقریباً 1500 تھے۔ 1500 لوگ اس جہاز کے ساتھ نیچے ڈوبنا شروع ہو گئے۔ جن لوگوں کو تیرنا آتا تھا وہ لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے، باقی لوگ اس جہاز میں اس کے ساتھ ہی ڈوب گئے اور ان کی جانیں ضائع ہو گئی۔ جو جہاز RMS کارپیتھیا ان کی مدد کے لیے آ رہا تھا وہ جہاز یہاں پہنچا 3:30 سے 4 بجے کے قریب۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، بس انہی لوگوں کو بچایا گیا جو لائف بورڈ میں سوار ہوئے تھے، باقی لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی اور ٹائٹینک ڈوب گیا۔ یہ ایک ایسا جہاز تھا کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا جو کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بتایا جاتا تھا۔ جس کمپنی نے اس جہاز کو بنایا تھا اسٹار وائٹ لائن، اس کمپنی نے یہ غرور کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں کے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ قدرت کے نظام کے آگے انسان بے بس ہے۔ آج بھی اس جہاز کی ہسٹری دنیا کو یاد ہے اور یہ ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری انویسٹیگیشن کی گئی اور انویسٹیگیشن میں یہ بتایا گیا کہ اگر ٹائٹینک جہاز کو وارننگز ملی تھی تو انہوں نے ان وارننگز پر عمل کیوں نہیں کیا اور جہاز کی جو سپیڈ تھی وہ کیوں نہیں کم کی۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر قصوروار ٹھہرایا گیا لیکن اس سے کچھ بھی نہ ہو سکا۔ آخر کار اس جہاز کی جو ہسٹری تھی وہ دنیا میں ایک مثال بن کر ہی رہ گئی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔